السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رحمان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان ٹی وی۔ یقیناً کسی شخص کو زندہ دفنائے جانے یا تابوت کے اندر پس کر زمین کے کئی فٹ نیچے پہنچ جانے کے بارے میں سوچنا انتہائی خوفناک لگتا ہے۔ برسوں پہلے جانب میڈیکل سائنس اتنی اعلیٰ درجے کی نہیں تھی، لوگوں کو زندہ دفن کر دیے جانے کے بے شمار واقعات پیش آئے۔ ایسے ہی چند خوفناک واقعات آج ہم آپ کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں۔ دی سلیپنگ بیوٹی زندہ تدافین کا ایک اور خوفناک واقعہ کینکٹی میں سامنے آیا، جو 1800 کے آخر میں کسی نامعلوم بیماری کی وبا کے سبب پیش آیا تھا۔ 1891 میں بیٹے کے انتقال کے بعد اوکٹیا اسمتھ ہیچر افسردگی اور دباؤ کی وجہ سے بستر پر پڑ گئی۔ آخر کار وہ کوما میں چلی گئی، جس میں نامعلوم وجوہات کے بنا پر اسے مردہ قرار دیا گیا۔ شدید گرمی کی وجہ سے اوکٹوریا کے مقامی قبرستان میں بہت جلد دفن کر دیا گیا۔ اس کی تدفین کے بمشکل ہی ایک ہفتے کے بعد بہت سے قصبے لوگوں کو جو ایک ہی بیماری کا شکار تھے کومے سے جاگنا شروع کیا، اور اوکٹیا کے شوہر کو خوف آنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کو وقت سے پہلے دفن کر دیا ہے۔ اس نے صرف اس کی بات کی کوچ کے لیے اس کی قبر کو کھودنے کا کام شروع کیا، اور حقیقت میں اس کی بدترین خوف سچ تھا۔ تابوت کے اندر کے پرت کو نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اوکٹاویا کے ناخن لہو لہان اور ٹوٹے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر خوف موجود تھا۔ اسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اوکٹیا کے شوہر نے اس کی قبر پر زندگی بھر کے لیے ایک یادگار تعمیر کی، جو آج بھی قائم ہے۔ بعد میں یہ قیاس کیا گیا کہ یہ پراسرار بیماری دراصل نیند کی ایک خاص بیماری تھی۔ دی اسمیلنگ کارپس جنوبی کیرولینا سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ خاتون ڈنبر کو ایک بظاہر ملک مرگی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کی ڈاکٹروں کو یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے۔ ڈنبر کی بہن، جو شہر سے باہر رہتی تھی، جنازے میں آنا چاہتی تھی، لہٰذا چرچ نے ان کی خواہش پر تدفین کو ایک دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ تاہم ایسے ہی ڈنبر کی بہن وقت پر نہیں پہنچ سکی، لہٰذا پادریوں نے تدفین کا فیصلہ کیا۔ لیکن ٹھیک جب قبر میں تابوت کو دفن کرنے کا کام ختم کیا گیا، ڈنبر کی بہن آ پہنچی، اور انہوں نے پادری کو راضی کیا کہ وہ اپنی بہن کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہے۔ تبھی جب انہوں نے تابوت کھولا تو ایسی ڈنبر بیٹھ گئی اور اپنی بہن کو دیکھ کر مسکرائی۔ سبھی گھبرا کر بھاگ گئے۔ ڈنبر کی بالآخر باور کروایا کہ وہ در حقیقت زندہ ہے۔ بہرحال کئی سالوں کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ دراصل زومبی ہے۔ ایسی ڈنبر بالآخر 1962 میں انتقال کر گئی ہے۔ بریتھ ان دی گریو سن 1901 میں ایک حاملہ خاتون میڈم ببن، جو مغربی افریقہ سے اسٹریمر پہنچی تھی، زرد بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت مزید خراب ہو گئی اور بظاہر فوت ہو گئی، جس کے بعد انہیں زمین میں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں ایک نرس کو احساس ہوا کہ خاتون کا جسم ٹھنڈا نہیں تھا اور پیٹ کے پٹھوں میں لرزش بھی، اور شبہ ہے کہ بوون وقت سے پہلے دفن کیا گیا ہے۔ میڈم بوون کے والد کو اس بات کی اطلاع دی گئی ہے، جنہوں نے لاش کو باہر نکلوایا، اور وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ تابوت میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور میڈم بوون کے ساتھ اس کی موت ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ میڈم بوون کو زرد بخار نہیں ہوا تھا، وہ تابوت میں دم گھٹنے سے فوت ہو گئی تھی۔ میڈم بوون کے والد نے شعبہ صحت حکام کے خلاف ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا۔ زندہ دفن کرنا سال 2013 میں ساؤ پالو کے ایک رہائشی خاتون جب قبرستان اپنی کسی فیملی ممبر کی قبر پر گئی تو وہاں انہوں نے ایک شخص کو قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ شخص قبر سے اپنے ہاتھ اور سر باہر نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا، جبکہ باقی جسم کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خاتون نے فوراً اس واقعے کی اطلاع قبرستان کی انتظامیہ کو دی، جنہوں نے قبر سے اس شخص کو باہر نکال کر اسے اسپتال منتقل کیا۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اسے کس نے اور کیوں دفن کیا تھا، لیکن عہدیداروں کے خیال میں وہ کسی ایسی لڑائی میں شامل تھا جس کے نتیجے میں اسے مرنے کے قریب پڑا گیا تھا۔